الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ انشقاق کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے ہم کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اذا السماء انشقت، تو آسمان پھٹ جائیں گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر عمل کریں گے اور وہ اسی کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس وقت زمین کو کھینچ دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں نکال دے گی جو اس میں ہے، اور زمین خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم سن کر عمل کرے گی اور وہ اسی کے لائق ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزیں خلاصے کے طور پر بیان کر دوں، یہ بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب قیامت کا دن بپا ہوگا تو سب کا کرا کرایا، اچھا برا، سب سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہوگی وہ مشقت بھری ہی رہنے والی ہے۔ انسان جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی ہے تب تک وہ لگاتار محنت کرتا رہے گا، مشقت اٹھاتا رہے گا، یہ زندگی ہے۔ اور موت آ جانے کے بعد اس کے جو اعمال ہے اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، وہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ بھئی قیامت آئے گی اور انسان ایک حالت پر، ایک سچویشن پر، جس حالت میں وہ موجودہ حالت میں ہے اسی پر برقرار نہیں رہے گا، بلکہ حالات بدلیں گے، تبدیلیاں آئے گی اور وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگا۔ اور آخر میں ایمان والوں کے لیے جزا اور کافروں کے لیے زجر و توبیخ ہے، ان کے لیے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ خیر، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناکی اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم ترتیب سے ایک ایک آیت پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا تو آسمان پھٹیں گے۔ آسمان کیوں پھٹیں گے؟ تاکہ عرش پاک اور فرشتے یہ زمین پر آئے۔
میدان محشر جو قائم ہوگا وہ زمین پر ہی تو قائم ہوگا، اس لیے پہلے آسمان کو پھٹیں گے اور فرشتے اور عرش پاک یہ سب نیچے آ جائیں گے، اور یہ آسمان کا پھٹنا یہ اپنے رب کے حکم سے ہوگا، یعنی یہ کہ اللہ کا جب حکم ہوگا تو آسمان اس پر عمل کرے گا اور اس کو کرنا پڑے گا، اس کے پاس نہ کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ دو طرح کے اللہ کے احکام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں احکام تشریعی اور دوسرے ہوتے ہیں احکام تکوینی۔ احکام تشریعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اب اس کے تحت چلنا ہے لوگوں کو، لیکن جو مکلف ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ درجے میں اختیار دیتے ہیں۔ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں، جیسے ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ بتا دیا، ایک قانون بتا دیا ہے، اب ہم کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح نہج پر کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی، اور غلط نہج پر کریں گے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن کچھ اللہ کے احکام تکوینی ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے اس کے پاس ارادے کا اور اختیار کا آپشن ہی نہیں ہوتا، اس کو چاروں ناچار مجبور محض ہو کر اس کو کرنے ہی پڑتے ہیں، یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کو۔ سب ان احکام تکوینی کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے۔ تو یہ آسمان، اسی طرح زمین کو جو آگے تذکر آئے گا قیامت کے دن جو حکم ہوگا، اس حکم کو ہم تکوینی بھی مان سکتے ہیں، تشریعی بھی مان سکتے ہیں۔ تشریعی اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جیسے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ تشریعی احکام یہ ذوی العقول کو ہم دیے جاتے ہیں جن کے اندر عقل ہو، کہ جو پرکھ سکتے ہو کہ میرے لیے کیا راستہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اللہ تو قادر ہے، اللہ آسمان کو ایسی عقل دے دے کہ اب اس کو حکم کرے کہ بھی آپ پھٹو، زمین کو کہے آپ کے وسیع ہو جاؤ، کھینچ جاؤ، تو وہ اللہ کے حکم کو ماننے نہ مانے دونوں کا اختیار اللہ اس کو عقل ایسی دے، لیکن وہ اس وقت تک مانے گی۔ اور دوسرا کہ وہ حکم تکوینی ہوگا کہ بھئی اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کو ماننا جو ہے وہ اسی کے لائق ہے، وہ مجبور ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان پھٹیں گے میرے بھائی۔ اس کے بعد وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ دی جائے گی، یعنی زمین کو بڑا کر دیا جائے گا۔ زمین کے بڑا کرنے کا مطلب ایک ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ گرد بن کر اڑ جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، سمندر کو بھر دیا جائے گا، یعنی پوری زمین سپاٹ ہو جائے گی، بڑی کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ اولین اور آخرین کا اجتماع ہونا ہے نا، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی چیزیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں، جتنے مخلوق وجود میں آئی، انسانیت کا سب کا اجتماع یہاں پہ ہونا ہے میدان محشر کے اندر۔ تو زمین کو خالی کرنا پڑے گا، زمین کو وسیع کرنا پڑے گا، تو ربڑ کی طرح زمین کو کھینچ دیا جائے گا، اور سارے اولین اور آخرین ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ اور کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اتنی کھینچ دی جائے گی، اتنی بڑی کر دی جائے گی، پھر بھی اتنی بھی جگہ نہیں ہوگی کہ ایک انسان کھڑا ہوگا تو اس کے پیر ہیں نا وہ اتنی جگہ اس کے لیے ہوگی۔ ہاں، بڑی بڑی جگہ نہیں ہوگی کہ ایک انسان کے لیے بہت چوڑی چکلی جگہ۔ ایک انسان جتنا ایک جگہ پر کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے پیر جہاں پر ٹکے ہوئے وہ اس کی اتنی جگہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اللہ کے حکم سے اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ مراد ہے کہ جتنے مردے زمین کے نیچے دفن ہوں گے وہ سارے کے سارے اس سور پھونکنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی اس دن سب باہر آ جائے گا۔ وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی، درخت پہاڑ سب کچھ ختم ہو کے بالکل سپاٹ ہو جائے گی، اور حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس وقت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ بھی اللہ کے حکم سے زمین اس حکم کو مانے گی، اور وہ اسی کے لائق ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک برابر محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اپنے اعمال سے جا ملے۔ یہ دوسرا مضمون شروع ہوا کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان دنیا میں محنت تو ضرور کرے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، مومن ہوگا غیر مومن ہوگا، محنت تو ہر ایک بہرحال کرتا ہے اور کرنی پڑے گی۔ ہر ایک اس نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اس نے اپنا ایک مقصد بنا لیا کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ ایمان والے کی نظر میں آخرت اس کا مقصد ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصد ہے، مطلوب ہے، تو وہ اس ٹائپ کی محنت کرے گا۔ وہ اپنے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر شعبے میں وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے گا۔ اور ایک انسان ہے کہ دنیا کا پجاری ہے، اس کو آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کی رضا سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کو بسانے کے لیے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے وہ اس ٹائپ کی محنت کرے گا۔ لیکن محنت ہر کوئی بہرحال کرے گا، لیکن اس کے عمل کا ثمرہ، اس کے عمل کا اثر اس کو دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، وہ دوسری زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ وہ اس طور پر کہ اس کے عمل اس سے ملاقات کریں گے آخرت میں، وہ اپنے سامنے عمل کو پائے گا اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن محنت ہر کوئی بہرحال دنیا میں کر رہا ہے، کرے گا۔ ایک ڈاکو، ایک چور، یہ بھی مال حاصل کرنے کے لیے اپنی ذہنی، اپنی جسمانی محنت کرتا ہے، بلکہ اپنے سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کو جتنی محنت وہ کرے گا اس میں شاید ہو سکتا ہے اس کو منافع زیادہ ہو جائے۔ ایک ایمان اللہ سے ڈرنے والا انسان ایک مہینہ اخلاص بھری محنت کے ساتھ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کرتا ہے۔ ایک مہینے میں جتنا وہ کماتا ہے، ایک ڈاکو، ایک چور ایک رات میں اتنا کما لے گا۔ لیکن محنت تو بہرحال دونوں نے کی، ایک نے ایک مہینہ تھوڑے ٹائم زیادہ محنت کی، ضرورتیں اس کی بھی پوری ہو رہی ہیں اور غیر ضروری خواہشات اس کی بھی دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہے ایک ایمان والے کی۔ اور ایک خواہشات کا پجاری، دنیا کا پجاری، آخرت کا خوف نہ رکھنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، یا پھر دوسرے اللہ کے احکام کو توڑنے والا، وہ بھی اپنی خواہشات، اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کا راستہ غلط ہے، اس کا نہج غلط ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، حاصل اس کو بھی ہو رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو انسان غافل ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور سب کو اس کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے، پھر سب کی آنکھیں کھلے گی کہ بھئی یہ ہم نے جو محنت کر کے اللہ کو حکموں کے مطابق زندگی گزار کے ہم نے جو کمائی حاصل کی تھی یا دوسرے اعمال کیے تھے وہ اچھے تھے، آج اس کی پونجی ہمیں مل رہی ہے، اس کا پھل ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے شارٹ کٹ طریقے اپنائے تھے اور غلط اعمال کیے تھے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ، اپنے اعمال کی سزا وہاں دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اور قیامت ہی وہ دن ہوگا کہ جس دن اس عمل کا اثر ظاہر ہوگا کہ بھئی اچھے کام کرنے والوں کو دانے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا جس کا آگے تذکرہ ہے، اور جنہوں نے غلط حرکتیں کی تھی، غلط کرتوت کیے تھے، برے کام کیے تھے، تو ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ اب ہم آگے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ بہت سارے انسان ایسے ہوں گے کہ جن کو نام اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا تو حساب آسان ہوگا۔ جس کو دانے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا اس کا حساب سمپل۔ کیسا سمپل؟ کہ بھی اللہ پاک حساب نام اعمال، اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائے گی اور اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ بے جنت۔ یہ آسان حساب ہے۔ یا تو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یہ بھی آسان حساب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں ہے کہ حساب جس سے لے لیا گیا تو وہ تو ہلاک ہو گیا،
اللہ ہم سب میں سے کسی کا حساب نہ لے. اگر اللہ حساب لینے پر آ گئے تو پھر ہلاک ہو گئے. عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سورہ انشقاق کے اندر حساب یسیر ہو کہ جس کے دانے ہاتھ میں نامہ عمل دیے گئے اس کا آسان حساب ہوگا، اور یہاں تو یہ آ رہا ہے کہ حساب ہوا تو انسان گیا، اس کی نैیا ڈوب جائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا، کھیل ختم اس کا. تو کیا مطلب ہے آسان حساب ہونے کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسان حساب ہونے کا مطلب ہے خالص پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اعمال اس کے سامنے کھولے جائیں گے، لیکن اللہ کے ایمان کی برکت سے کچھ بدکاری بھی، گناہ بھی ہوں گے، اللہ ایمان کی برکت سے نظر انداز کر دیں گے، جاؤ. یہ آسان حساب پیشی ہوگی. اللہ حساب نہیں لیں گے، خالی پیشی ہوگی اور نام عمل خالی دکھا کے اللہ بھیج دیں گے، اچھا پاس ہو جائے گا، اچھا رزلٹ آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آ گئے، مکمل حساب لینے پر، پورا حساب لینے پر آ گئے، یا پھر یہ کہ اللہ نے حساب کتاب میں رد و کر دی، کسی کے بارے میں مناقشہ کر دیا اور یہ سوال کر لیا. حساب کا مطلب ہوتا ہے پوچھ لیا، بھائی یہ جرم کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو کیوں آ گیا نا، اللہ نے سوال کر لیا. میرے بھائیو یقین جانو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، سب لاجواب ہو جائیں گے، اور وہ کوئی پیش رفت، کوئی چونچیرا نہیں چلے گا، سزا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے، یا پھر آسان حساب ہمارا ہو، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ نظر انداز کر دے، آخرت ہم دنیا میں توبہ کر لیں، ورنہ حساب لینے پر تو ہم ایک گناہ کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس کا آسان حساب ہوا اس کی نैیا پار ہو گئی، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، رزلٹ لے کے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا. دو تفسیریں ہیں اس کی. گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں تو گھر والے جنت کی حوریں ہوگی، ان کے پاس جائے گا، دیکھو بھائی میں پاس ہو گیا، میرا رزلٹ اچھا آیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا حقیقت میں، اور ان کو خوشخبری سنائے گا، دیکھو بھی میرے عدالت کے اندر اتنے میرے سنگین جرائم تھے، یہ تھا وہ تھا، میں نے دنیا میں یہ کیا تھا، اللہ نے مجھے پاس کر لیا، خوشخبری سنانے سے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، سنگین جرم اس پر لگا ہوا ہے، عدالت کے اندر پیشی ہوئی اور سارے گواہوں کے گواہی سننے کے بعد آخر میں جب فیصلہ جج صاحب کا آیا تو اس کو باعزت بری کر دیا. تو وہ باعزت بری ہونے والا شخص خود جب اپنے گھر والوں سے ملتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، اور گھر والے اس کا کتنا شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ باعزت بری ہو اور ہم سے ملے. اس سے بڑی خوشی ہوگی اور اس سے بڑی عدالت قیامت میں ہوگی، اور وہاں پار لگ گئی کسی کی نैیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا پاس ہونے کا، رزلٹ اچھا آیا، حساب میں یسیرہ ہوا، تو وہ اپنے گھر والوں سے جو ملے گا اور اس کی جو خوشی کا عالم ہوگا اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، وہ ایسی خوشی ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس کے پیٹھ کے پیچھے اس کا نامہ اعمال دیا گیا، بائیں ہاتھ میں، دابے ہاتھ میں، یعنی کہ نامہ عمل اڑ کے اس کے پاس آئے گا، اور جب وہ سامنے سے آتا ہوا دیکھے گا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ میں جا رہا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا کہ مجھے نہیں چاہیے بھائی، یہ میرا تو انجام مجھے تو خراب نظر آ رہا ہے، میں نہیں لوں گا تجھے. لیکن اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ ہاتھ چھپائے گا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور اس کا انجام جو ہوگا نا بہت برا ہوگا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اس وقت وہ موت کو یاد کرے گا. موت آ جائے تو یہ سارے مسائل، یہ جھنجھٹ ختم ہو جائے، میں مٹی ہو جاؤں تو اچھا، مر جاؤں تو اچھا، یہ کام میرے آخرت میں عذابات برداشت کر پاؤں گا. اس وقت حقیقی آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت تو بھائی موت کو بھی موت آ گئی ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا اس وقت کے پچھتانے سے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. جہنم میں داخل کر دیا گیا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دنیا میں تو بڑی خوش بھری زندگی بسر کر رہے تھے،
اپنے گھر والوں میں مست و مگن تھے، دنیا کے اندر آخرت کی فکر نہیں تھی، آخرت کو بھولا بیٹھے تھے۔ اب یہ آخرت کے اندر خوشی تھوڑی ملے گی، دائمی راحت تھوڑی ملے گی۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، حالات کے ساتھ آپ دنیا میں رہے، لیکن ایمان پر باقی رہے، اعمال پر جمے رہے۔ دنیا کے غم، دنیا کی خوشیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں آخرت کی دائمی راحتیں ملے گی، تو یہ سستا سودا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہے، آخرت کی تکلیفیں مشکل ہیں۔ دنیا کے اندر جس انسان کو اپنے گھر والوں میں خوشی بھری زندگی بسر کی، ہیپی لائف گزاری، اللہ کے حکام کو توڑا، آخرت کو توڑا، آخرت کو مد نظر نہیں رکھا، تو پھر وہ دنیا کی زندگی تو خوش بھری گزر جائے گی، وہ تو تکلیف والوں کی بھی گزر جائے گی، ایمان والوں کی بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں جب دہکتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا، آخرت کے عذاب برداشت کرنے پڑیں گے، تب حقیقی آنکھیں کھلے گی کہ کیا کر کے آئے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اور دنیا میں گمان کرتا تھا کوئی آخرت باخرت نہیں آئے گی، زیادہ سے زیادہ کیا آئے گی؟ میں دیکھتا تھا کہ لوگ جنازے اٹھ رہے، موت آئے گی نا، موت کے بعد تو کچھ نہیں ہے، قیامت بیامت تو کوئی بپا نہیں ہونا، حساب کتاب سب دنیا میں جتنا کما لیا، کھا لیا، آرام عیش آرام کر لیا، بس ختم ہو گیا، موت کے بعد تو کچھ نہیں ہے، ایسا گمان کرتا تھا وہ۔ ارے بھائی، جو اللہ تجھے دنیا میں دیکھ رہا تھا وہ موت کے بعد بھی تجھے دیکھ رہا ہے، کیوں نہیں؟ آخرت اور قیامت کیوں بپا نہیں ہوگی؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیر، موت کے بعد بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ اب اللہ نے قیامت کو ثابت کیا ہے، قیامت بپا ہوگی۔ انسان اپنے احوال میں غور کرے، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں غور کرے۔ صبح روشنی پھوٹتی ہے، صبح ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی انقلابات کو دیکھے، میں قسم کھاتا ہوں، قسمیں کھائی جا رہی ہیں شفق کی۔ غروب آفتاب کے وقت جب آفتاب ڈوبتا ہے تب آسمان میں سرخی ہوتی ہے نا، لالاش ہوتی ہے، یہ اس بات کا میسج ہوتا ہے دنیا والوں کو، اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ بھئی روشنی جا رہی ہے اور تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے، رات کی ابتدا ہو رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اس انقلاب کی، اس بدلاؤ کی تکمیل ہوتی ہے، تکملہ ہوتا ہے کہ بھئی رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، پھر ساری مخلوق سو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد واللیل وما وسق، اور ان چیزوں کی بھی قسم کہ جو رات ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے نا، رات کے ہو جانے کے بعد ساری مخلوق اپنے اپنے ٹھکانے پہ چلی جاتی ہے، انسان اپنے گھر میں جا کے سو جاتے، حیوان سب اپنے اپنے گھونسلوں کے اندر جا کے آرام فرماتے ہیں۔ تو یہ رات جن چیزوں کو، پوری کائنات کو، اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں کو چلے جائے، ان کی بھی قسم۔ اور اس کے بعد والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم کھائی جب کہ وہ پورا روشن ہو جائے۔ چاند کے انقلاب کو دیکھو، اس کے بدلاؤ کو دیکھو، جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے خفیف ہوتی ہے، اس کی روشنی ہلکی ہوتی ہے، لیکن نائٹ بائی نائٹ جیسے جیسے رات گزرتی ہے اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور 14ویں رات کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو پورا آسمان چمک جاتا ہے، روشنی بھرپور ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے انقلابات کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد نہیں آئی؟ ان احوال میں غور کر دے کہ بھئی جب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کی زندگی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک کیفیت پر، ایک سچویشن پر نہیں رہے گی، ہر سچویشن کے بعد دوسری سچویشن آئے گی۔ انسان بچہ تھا تو بچہ ہمیشہ تھوڑی نہ رہا، ہم بچپن کے بعد جوان بھی ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی بھی برقرار تھوڑی نہ رہتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے۔ تو اپنے احوال میں غور کرتے، اور یہ دنیا کے احوال میں غور کرتے کہ بھی سورج طلوع ہوتا تھا، رات پڑتی تھی، رات کو انسان سوتے تھے، تو رات سورج جب غروب ہو رہا ہو اور آسمان کے اندر لالش ہو تو ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دلوں میں اس بات کا خیال آنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک ٹائم آئے گا کہ آنکھ کی یہ ڈبیاں، آنکھ کے یہ گولے بند ہوں گے، موت آئے گی اور عالم برزخ شروع ہوگا۔
یہ دنیا کی زندگی ہی آخری حالت تھوڑی ہے، اس کے بعد بھی دو زندگیاں ہیں، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ ان زندگی سے آپ کیسے بے فکر ہو گئے؟ اللہ نے تو مثالیں دے دے کر، قسمیں کھا کھا کر قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ موت آئے گی تو یہ ایسا ہے کہ بھئی سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور ایک نئی شفٹ ہو رہی ہے، دنیا روشنی ختم ہو رہی ہے، اندھیرا شروع ہو رہا ہے، اور پھر انسان ایک لمبے زمانے تک قبر میں سوتا رہتا ہے نا، یہ وہ اس ٹائپ سے ہے، اس کے مشابہ ہے کہ انسان تھوڑا اندھیرا ہو جانے کے بعد پھر رات میں سو جاتا ہے، لمبے ٹائم تک سوتا رہے گا۔ والقمر اذا اتسق، پھر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، ایسا اجالا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائپ سے پھر عالم پورا فنا ہو جائے گا، تاریکی چھا جائے گی پورے عالم پر، اور ایک قیامت کا نیا عالم شروع ہوگا، نئی زندگی شروع ہوگی، نیا چاند سورج، نیا چاند، نئی روشنی آئے گی، اور اس وقت حساب کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک سچویشن پر انسان نہیں رہے گا، سچویشن بدلتی رہے گی۔ تو اسی طرح موت کے بعد بھی آخرت کے مراحل آئیں گے، اور یہ بھی ایک سچویشن ہے۔ اس سچویشن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنے انقلابات کو سننے کے بعد دنیاوی احوال میں انسان اپنے احوال میں غور کرے تو اس کو آخرت سمجھ میں آئے، لیکن کیا ہے، فما لہم لا یؤمنون، اتنے انقلابات، اتنے تغیرات دیکھنے کے بعد بھی انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا، آگے سجدے کی آیت ہے، میں تلاوت نہیں کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، اگر اس کی عربی میں تلاوت کریں گے تو سجدے تلاوت واجب بھی ہوگا، کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ حد سے تجاوز کی بات تو یہ ہے کہ انسان دلائل میں غور تو نہیں کرتا، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ یہ بات ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآنی احکام بیان کی جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں منکرین، یہ کافرین جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکامات میں، قدرت میں غور نہیں کرتے، اللہ کا قرآن ان کو سنایا جاتا ہے پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ منکرین مسلسل جھٹلا رہے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، وہ جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اور حسد، بغض، کینہ، عداوت، حق کی دشمنی وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ دیکھ رہے ہیں جو وہ جمع کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی جمع ہو رہا ہے، گناہ کر کے، اللہ کو نہ مان کر، جتنی بھی چیزیں برے عمل کر کے وہ دلوں کے اندر جو ذخیرہ کر رہے ہیں نا، حسد، کینہ، بغض، حق کی عداوت، حق کے خلاف محنت، یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جان رہے ہیں، ان کو سنا دیجئے۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، آخر میں ایمان والوں کے لیے خوشحالی کہ جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایمان ملا ہے اور ان کی زندگیوں میں اعمال صالحہ ہے، ان کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم اپنے ایمان کی قدر کریں اور اعمال صالحہ اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ آخرت میں اچھا ہمارا نتیجہ آئے۔ اللہ ہمیں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے اور ہم خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے مراد جنت کی حوریں، یا پھر اپنے دنیا میں جو گھر والے ان کے سامنے ہم سرٹیفکیٹ لے کر جائے اور خوشی خوشی ہمارا اچھا ہم جنت میں جائے، ایسے اللہ ہمارے ساتھ بہترین حالت فرمائے، بہترین بدلہ دے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر ہمیں دم توڑ محنت کرنی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ سورہ تطفیف ہے، اس کی تفسیر آئندہ انشاءاللہ جمعہ کے روز پیش کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔